کدھر تو مجھے معلوم نہیں جی، مکہ سے تقریباً 60-70 کلومیٹر دور میں ایک جگہ پہنچے، مفتی جہید صاحب کا کارگزاری ہے۔ بیتر سے پہلے گاؤں آتا ہے، ہاں جو بھی گاؤں دیہات میں پہنچے، بتا رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کدھر ہے نہیں پتا، اور مدینہ منورہ سے 28 کلومیٹر دور غالباً کم و بیش جو بھی ہو رہا، شاید غلطی اللہ معاف کرے، جو بھی کلومیٹر ہے اس دور میں ایک گاؤں ہے۔ مدینہ والوں سے پوچھا کہ بتایا کہ پوچھا ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مدفون ہے، وہ مدفون یہ ہے، وہ بتا نہیں پا رہے ہیں وہ لوگ۔ امت کا یہ حال ہے، مکہ اور مدینہ کا یہ حال ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کہاں ہے وہ نہیں بتا پا رہے ہیں۔ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے امت کیا ہوتا آپ بتا رہی ہیں۔ جاری تو معلوم پڑ رہا ہے 200 مساجد 24 گھنٹہ آباد ہے، وہاں پہ یہ حالت ہو رہا، نوح کی یہ حالت ہے پورے مواد میں، 200 مساجد 24 گھنٹہ آباد، وہاں آج یہ بدترین عمل ہو رہا ہندو مسلمان والا، خالی پولیٹکس چل رہا ہے، پالیٹکس چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب، وہاں تو پالیٹکس چل رہا ہے بس 300 سال تک ہمارے اوپر جو ہے ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے۔ اب سوچئے 200 سال برٹش نے کیا، 100 سال ان لوگوں نے شروع کیا اپنا، 300 سال سے ہو رہا برٹش، اور تقریباً 300 سال ہونے چل رہا ہے، ہم پریشان ہیں۔ آپ کو برس حکومت کے لیے مسلمانوں نے یہاں پہ، اس کے بعد 300 سال سے ہم ذلت ہی ذلت، کیا حال ہے، جبکہ امت کا ایک بہت بڑا حصہ جان اور مال کی قربانی کے ساتھ چل رہا ہے، 6 مہینہ قربان کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑا حصہ سالانہ 4 مہینہ لگا رہا ہے، ہر سال 4 مہینہ۔ ابھی ایک جماعت ہم نے بھیجا تھا، اس میں ایک صاحب نے، ہم نے سوچا ہوگا 5-6 مرتبہ لگا ہوگا، بہت پرانے ہیں بہت، یہ اس کو پوچھا تو اس نے کہا 22 مرتبہ لگا ہے 4 مہینہ، 22 مرتبہ 4 مہینے لگے۔ ہاں، ایک گاؤں کے آدمی، 82 سال عمر کا آدمی، کام کہاں۔ خود نظام الدین میں ہم نے سنا مولوی جمشید صاحب سے کہ ایک 26 سال کا لڑکا آیا سری لنکا سے 2 مہینہ لگانے کے لیے، ہم نے پوچھا کتنے 4 مہینہ لگا، بولا 4 مہینہ لگ چکا ہے۔ 26 برس کا لڑکا 13 مرتبہ 4 مہینہ لگا چکا ہے۔ خود مولانا جمشید صاحب نے مولانا میاں جی عظمت اللہ صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ 50 مرتبہ 4 مہینہ لگا ہے پیدل۔ تو یہ اس میوات میں یہ حالات آ رہے ہیں، تو پھر ہمارا آپ کا کیا حل ہوگا؟ ہم اپنے شہر کی بات بتا رہا ہوں، 10 کلومیٹر کے اندر کے فاصلے میں، 10 کلومیٹر کا دور میں مسجد پہنچی گئی جماعت والے، پتہ چلا 28 سال سے وہ مسجد بند ہے۔ اپنا شہر کی بات کر رہا ہوں، شہر کا، سٹی میں یہ حال ہے، سٹی میں، ہاں تو سٹی سے گاؤں میں آ گیا وہ، تو 8 کلومیٹر کو سٹی ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ آپ ہمارا شہر کی بات کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو مدینہ کی بات کر دی، 28 مدینہ اور مکے کی بات بتا دی آپ نے۔ کیا حالت ہے امت کا بتائیے۔ اس کے بعد بھی لوگ اشکالات کرتے ہیں، اس کے بعد بھی سوال کرتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم جو بات کر رہے ہو، بیانے کر رہے ہو مسجد میں، سننے کے لیے آدمی پہنچ ہی نہیں رہا، تو امت کا اصلاح ہوگی کیسے؟ ارے پیر صاحب، آپ اپنے خانقاہ میں جو اصلاح کے کام کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر پیاس ہی نہیں ہے، جائے گا ہی نہیں، تو پھر کہاں؟ آج جو کوئی بھی مسجد جا رہا ہے، خانقاہ جا رہا، مدرسہ جا رہا ہے، یہ تبلیغ والے کا اللہ بھلا کرے، ان کو خوشامد کر کے بھیج رہے ہیں، وہ نکل رہے 4 مہینے میں، پھر انہیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ خود جا رہے ہیں یا اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں یا بھائیوں کو بھیج رہے ہیں، تب جا کے یہ آباد رہ رہا، ورنہ تبلیغ کا کام آج سے 70 سال یا جو بھی ہو، 90 سال یا 100 سال ہونے جا رہا ہے، اگر نہیں ہوتا تو کیا حال ہوتا؟ آپ بتائیے کیا حال ہوتا ڈاکٹر صاحب؟ کیا بتائیے؟ تو خالی اشکال کر لینا آسان ہے، لیکن کس طریقے سے یہ حضرات کام کر رہے ہیں، اور کیا۔ ایک صاحب آج شام کو ہم کو پوچھنے لگے، ہم اپنے ملاقات میں ہیں، کہنے لگے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہاں تک صحیح ہے بغیر اجازت اللہ کے راستے میں نکل جانا ماں باپ کی؟ ہم نے کہا بہت صحیح ہے،
انہوں نے کہا قرآن کہہ رہا، وہ حافظ قرآن تھا. ہم نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا قرآن، لیکن یہ بتاؤ یہ آدمی جی کر کے بھی کیا کرے گا؟ اس کا ماں باپ اگر مر جائے گا تو یہ تو جنازے کی نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے. کم سے کم تبلیغ میں نافرمانی کے ساتھ اگر 4 مہینہ لگا لے گا تو اس کے زندگی بن جائے گا، تو ماں باپ کا جنازے کی نماز تو پڑھا دے گا. اب یہ بددین لڑکا، اس کو یوں کہو کہ اس کے ماں باپ اگر اجازت نہیں دے رہا ہے تو اس کو نہ لے جاؤ. ارے اس کے اوپر نکلنا فرض عین ہے، اس کی زندگی کے اندر دین آنا. اگر دین آ گیا تو اس کا ماں باپ کا ملیے روئے گا، گر گرائے گا، مغفرت کی دعا کرے گا. اور اگر اس کو اس طریقے سے زبردستی نہ نکالے، خوشامد کر کے کسی طریقے سے نہیں نکالے، کسی بھی حال میں اس کو نکالے، نہ نکالیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ حافظ صاحب کو ہم سمجھاتے، انہوں نے کہا ہم نے مفتی صاحب سے فون کی، یہ کیا، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا حرام ہے اس طریقے سے نکلنا. ہم نے کہا فتویٰ دینے دو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہم نے کہا کہ ہم نے زندگی کو دیکھا ہے بہت قریب سے بابو، ہم ہندوؤں کا اسکول سے پڑھا ہوا تھا، سوامی وویکانند کا ہمارا آئیڈیل تھا، ہم نہیں جانتے تھے ہو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، مجھے پتہ نہیں تھا. یہ تبلیغ جماعت کی یہ برکت کہو کہ میرے والد محترم لگے، پھر میں لگا، تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا آئیڈیل بنے. ورنہ ہم تو سوامی وویکانند کو سمجھتے تھے. اب میرے باپ کے انتقال کے بعد جنازے کی نماز پڑھانے کے لائق بنا میں. صحیح بات ہے. اور اگر ماں باپ میرا اجازت نہیں دیتا اور جماعت میں نہیں نکلتا تو پھر کس طریقے سے ان لوگوں کی میرے زندگی میں بھی دین نہیں آتا، میرے بیوی کے زندگی میں نہیں آتا، میرے بچے کے زندگی میں نہیں آتا، میرے خاندان ہمارے ذریعے سے یا ہمارے ذریعے سے جو محنتیں ہوئی ہیں، جو 5 ملکوں کا سفر ہوا ہے، اس کچھ نہیں ہوتا. صحیح بات بھائی نہ اجازت دے تو بھی ہم مجبور ہے اس کو نکالنے کے لیے. ہاں اس کے بعد جب وہ سدھر جائے آپ وہ مشورے سے چلے، گھر والے کو راضی کرے، لیکن بالکل ایک دم بددینی فضا میں کسی بھی حال میں اس کو نکالنا ضروری ہے. آج ہم جماعت میں نکال رہے ہیں، اس میں آپ سوال کر رہے ہو ماں باپ کا حق نہیں ادا کر رہے ہو. وہ تو کبھی بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا تھا اور مرنے کے بعد بھی حق ادا نہیں کرے گا. کیا حالت ہے امت کا، سوچئے. اگر خروج نہ ہو، خروج مقدم ہے، بغیر خروج کا کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا. سب سے بڑی بات تو ڈاکٹر صاحب کامیابی جماعت والوں کی، آپ ہزاروں سن لیجیے، ہزاروں مساجد کو آباد کرتے رہیے، اگر خروج نہیں ہے اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور امت کا فضا بنے گا نہیں، امت کا ماحول امت کے اندر بنے گا نہیں. ہاں اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی آبادی بھی ضروری ہے، مسجد کی محنت بھی ضروری ہے. کیا کر سکتے، دعا ہی کر سکتے. اللہ ناراض ہے اس امت کے اوپر. آپ بشارت کی کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کیا بشارت کی بات آپ کو میں سنا؟ بشارت اپنے جگہ میں ہے، سب اپنے جگہ میں ہوگا. چاہے 10 سال، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خواب دیکھا، اس کو کمپلیٹ ہونے میں کئی سال لگا. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب کی بات آپ پوچھتے رہتے ہیں ہم سے، 40 سال لگ گیا، بعض مرتبہ 20 سال لگا. بعض بزرگوں نے، بعض انبیاء نے کچھ خواب دیکھا کتنے سال بعد وہ جا کر کے وہ یہ ہوا. تو کبھی نہ کبھی تو ہوگا ہی انشاءاللہ. لیکن تب تک کہ خاموش بیٹھے رہے کہ نہیں، امت کی اصلاح کی فکر کرتے رہے. صحیح بات ہے ڈاکٹر.